آغا زمان علی خان کی لائبریری کئی ہزار کتابوں پر مشتمل تھی۔ دیواروں کے ساتھ قطار در قطار شیشوں والی الماریاں لگی تھیں۔ ان میں چمڑے کی جلدوں والی مرصع قیمتی کتابیں نہایت نفاست سے رکھی تھیں۔ زمان علی کو کتابوں کا جنون تھا، اور انہی کتابوں کے جنون میں ان کی ملاقات اختر کے چچا کے ساتھ ہوئی تھی۔ پرانے مسودے وہ کسی بھی قیمت پر خریدنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ پھر ایسے نایاب مسودے اختر کے چچا بہم پہنچاتے تو ان کی قیمت کئی بار ہزاروں میں پہنچ جاتی۔ جب اختر نے لائبریری کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کالی آبنوسی میز پر اپنی اینک رکھ کر بڑی مدھم آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں جی اختر، اختر علی خان۔ کون اختر؟ کھچڑی پکی داڑھی والے نے پوچھا۔ جی احمد خان کا بھتیجا اختر۔ آؤ آؤ اختر بھائی آ جاؤ، انہوں نے کتاب میں بک مارک پھنسا کر کہا۔ اختر ان کے پاس جا کر ایک نیچی ٹپائی پر بیٹھ گیا۔ سارے کمرے میں آبنوسی لکڑی کا فرش تھا اور کتابوں کی باس پھیلی تھی۔ کیسے آنا ہوا اختر؟ زمان علی نے پوچھا۔ بس جی کراچی آیا تھا، سوچا آپ کو سلام کر چلوں۔ زمان علی نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا کیا، آج کل تو نئے دوستوں کا زمانہ ہے، بھئی کوئی بزرگوں کو نہیں پوچھتا، بس روپے سے مطلب ہے، روپے سے۔ جی بالکل جی۔ زمان علی نے پاؤں ہلاتے ہوئے کہا، دور کیوں جاؤ، وہ اپنا امیر الدین ہے نا، میرے سامنے اینڈرسن کمپنی میں خود میری سفارش سے لگا تھا، کہہ سن کر میں نے اسے 210 کا سٹارٹ دلوایا تھا۔ کون جی؟ امیر الدین مینیجنگ ڈائریکٹر؟ جی ہاں وہی سور، 210 کا سٹارٹ دلوایا تھا، تب تو 100 پھیرے ڈالتا تھا۔ ایک بیوی خوش قسمتی سے قبول صورت مل گئی، بس اسے زینہ بنا کر چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا۔ اختر کی نظروں میں اپنی اور خالدہ کی شبیہ ابھری۔ خالدہ جیسی بیوی کے ساتھ واقعی انسان کا مستقبل کتنا روشن ہو سکتا تھا۔ زمان علی کہنے لگے، اس کراچی میں کس کس کی ہسٹری مجھ سے چھپی ہے؟ تمام افسروں کو جانتا ہوں، سارے بزنس مین میرے ہاتھوں بنے ہیں۔ ارے کس کس امیر الدین کو گنواؤں، زمانہ بھر گیا ہے، ایسے لوگوں سے اب کس کس کا رونا روئیں۔ بالکل بالکل، اختر نے اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا، واقعی وہ بھی یہی سمجھتا تھا۔ چچا جان، وہ کاروں کا بزنس کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ کچھ اب مشکل ہو چلا، لیکن خیر سب چلتا ہے۔ اختر جب سے کراچی پہنچا تھا زمان علی سے ملنے کی اسے بڑی تمنا تھی۔ اس کی بولیر اب ٹائم بار ہو چکی تھی اور اختر اسے بیچنا چاہتا تھا۔ چچا جان، وہ ہماری گاڑی کے لیے گاہک ڈھونڈ دیجیے۔ زمان علی نے میز پر نکل بجاتے ہوئے کہا، ہاں مل جائے گا، گاہک تو بیسوں پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو لاہور میں بھی گاڑی خریدتے ہیں، لیکن وہاں قیمت کم ملتی ہے۔ زمان علی نے کرسی کے ساتھ پشت لگا لی اور سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، سارا بزنس مین تو کراچی میں ہے، سارے پیسوں کی کھپت تو یہاں ہے۔ چچا تو شاید رضامند نہ ہو، وہ کہہ رہے تھے مشکل سے پرمٹ ملا، تو نئے پرمٹ کے لیے درخواست دے دیں، اس اسرا میں کوئی چھوٹی موٹی گاڑی کام دے سکتی ہے۔ اختر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، یہی میری اسکیم ہے۔ تو برخورداری یہ کون سا مشکل کام ہے، مل جائے گا گاہک، تم گاڑی بھجوا دو جا کر۔ اختر نے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں بات کی، خواہ آپ کی اسٹڈی میں مخل ہوا، اچھا تو اجازت دیجیے۔ میاں لونڈے کیوں لاہور میں رہ کے اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہو؟ کراچی نوجوانوں کا شہر ہے، پیسہ کمانے والوں کا شہر ہے، شادی ہو جائے تو یہاں آ کر بس جانا۔ جی کچھ سوچ رہا ہوں۔ زمان علی نے دوبارہ کتاب کھول لی اور بک مارک صفحے سے نکال کر بولے، سوچنا ووچنا کیسا، ارے جب کس بل نہ رہے گا تو پھر دولت کمانے کا سوچو گے؟ ہمارے جیسے لوگ نہیں ملا کرتے، ایک بزنس دیں تو لاکھوں میں کھیلنے لگو گے۔ اختر دروازے تک پہنچ گیا اور سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر بولا، میں خود ہی آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ زمان علی نے مسکرا کر سر کو جھکایا اور کہنے لگے، شادی کی تاریخ کب مقرر ہوئی ہے؟ جی ابھی تو کچھ فیصلہ نہیں ہوا، میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے دنوں۔ اوہو، سن کر بہت افسوس ہوا۔ زمان علی بولے، جی برسوں سے روگی تھیں، ویل چیئر پر ان کی زندگی گزرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واقعی افسوس ہوا سن کر۔ اختر نے ایک بار پھر سلام کے انداز میں ہاتھ کو ماتھے کے قریب لاتے ہوئے کہا، اچھا جی اب اجازت دیجیے، اگر کچھ دیر اور کراچی میں ٹھہرا تو پھر حاضر خدمت ہوں گا، آداب۔ زمان علی اپنی کتاب پر جھک گئے اور دبے پاؤں اختر پھر اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہاں کوہرام آیا ہوا تھا، روبی کی تیکھی آواز فوارے کے شور پہ غالب آ چکی تھی، اس کا رنگ اپنی نارنجی ساری کی طرح تمتمایا ہوا تھا،
صوفیہ بھی سفید کرسی پر آگے ہو کر بیٹھی تھی اور اس کا دبلا پتلا چہرہ ناراض لگتا تھا۔ صرف آنا ٹانگیں آگے کیے نہایت اطمینان سے پنیر کے ننھے ننھے ٹکڑے مسلسل کھائی جا رہی تھی اور کافی پی رہی تھی۔ اب آپ سے تو بات کی جا سکتی ہے، آپ مشرقی پاکستان کی ہیں، لیکن یہ پنجابی تو بہت آفینس لیتے ہیں ایسی باتوں پر، روبی نے شرل آواز میں کہا۔ صوفیہ خاموش رہی۔ بھلا آپ ہی بتائیے، کلچر ہمارا کیا ہے؟ بتائیے تو۔ نہ یہاں آرٹ ہے، نہ سنگیت، نہ سنگ تراشی، بھلا ہم لوگ کس چیز پر کلچر کلچر پکارتے ہیں؟ صوفیہ نے قدرے چڑھ کر پوچھا، وہ جو حبشی قومیں افریقہ میں آباد ہیں، ان کے پاس تو آپ کے روح سے کوئی کلچر نہ ہوا؟ آنا نے صوفیہ کو غور سے دیکھا اور جب اس کی بات سمجھ گئی تو منہ میں پنیر کا ٹکڑا ڈال کر بولی، بھائی اگر ان کے پاس سنگیت نہیں ہے تو پھر دنیا آواز کی دلکشی کا معیار تو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ روبی بولی، دراصل صوفیہ بہن میں ان کے کلچر کی قائل نہیں ہوں، اگر ان کے پاس کلچر ہوتا تو… ارے تم آ گئے منحوس، یہ کیا بک بک جھک جھک ہے؟ بھائی تم اس بحث میں شریک نہیں ہو سکتے، پنجابی انتہا کے متعصب بھی ہیں، غضب کے۔ تعصب دراصل اپنی برتری کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ اختر نے سفید کرسی پہ کھڑے ہو کر کہا، اب اس آنا سے پوچھ لو، میرا نام کیوں لیا تم نے؟ آنا نے جھٹ انگریزی میں پوچھا۔ میں روبی سے کہہ رہا تھا کہ روم کی ہر لڑکی بدصورت ہوتی ہے، اب آنا ہی کو دیکھ لو۔ آنا نے جھٹکے کے ساتھ اپنے سنہری بالوں کو کندھے تک لا کر کہا، ہاں اگر صوفیہ یہ بات کہتی تو ٹھیک تھی، تمہارے منہ سے تو یہ بات ذرا نہیں جھکتی۔ روبی نے چڑھ کر کہا، بھائی تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ یہاں ایسے مزے کی ہائی لیول کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اختر نے اپنے لیے پیالی میں کافی ڈالی اور گھاس پر بیٹھ گیا۔ سفید کرسی صرف اس سے ہاتھ بھر دور تھی۔ خود ہی تو کہا تھا کہ مردوں والی گوسپ میں نہ پڑ جانا۔ صوفیہ اب ڈھیلی ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ روبی نہایت روانی کے ساتھ آنا سے روم کی باتیں کر رہی تھی۔ اسے 2-3 بار یورپ جانے کا موقع ملا تھا اور وہ روم سے بخوبی واقف تھی۔ صوفیہ نے اختر کی طرف دیکھا اور چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایمبیسی جانا ہے مجھے۔ اختر نے اپنی پیالی چاندی کے کافی سیٹ کے پاس رکھ دی اور آنا کو آنکھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ پنیر بہت مزیدار ہے، آنا نے ایک اور ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ جس حساب سے تم پنیر کے پیچھے پڑی ہو، اس حساب سے کمر کے گرد ایک ٹائر بندھ جائے گا شام تک، اختر اٹھتے ہوئے بولا۔ آنا نے منہ میں ٹکڑا ڈالا اور بولی، ہمارے دیس کا رواج ہے، لڑکیاں دبلی ہوتی ہیں اور عورتیں ڈرم ہوتی ہیں، ڈرم۔ اگر میں دبلی رہ گئی تو میرا فدن ساتو غم سے دیوانہ ہو جائے گا۔ فدن ساتو کون؟ صوفیہ نے پوچھا۔ میرا منگیتر۔ چل بڑی آئی فدن ساتو والی، اختر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، تجھے نہیں مل سکتا فدن ساتو، چل ٹیکسی کھڑی ہے۔ ابھی ملا نہیں، لیکن مجھے واپس پہنچ لینے دو، پھر تمہیں لکھوں گی، آدھے روم کو آگ لگ جائے گی، آدھے روم کو۔ ٹیکسی میں آنا ان دونوں کے درمیان بیٹھی تھی اور وہ آپس میں بچوں کی طرح جھگڑ رہے تھے۔ آنا تم میرے پاس سیدھی ڈھاکہ آنا، ایڈن کالج، اختر زور سے چلایا۔ ڈھاکہ میں کیا دھرا ہے؟ جب آؤ گی تو لاہور آنا، لاہور ہے، پاکستان کا دل ہے، دل نہیں پھیپڑا ہے، پھیپڑا۔ میں اور تم راج گھاٹ جائیں گے، آنا وہاں ماں چائے کے باغ میں کام کرتی ہے، میں تمہیں میلوں لمبے چائے کے باغات دکھاؤں گی۔ ہمارا دیس شونار بنگلہ ہے، شونار بنگلہ۔ شونار بنگلہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آنا نے پوچھا۔ سنہری بنگال۔ سن آنا، میں تجھے بلدہ گارڈن دکھاؤں گی، صوفیہ بولی۔ ارے جناح باغ کے سامنے بلدہ گارڈن کی کیا حیثیت ہے؟ جانے من لاہور آنا، شالامار میں تجھے 11 ڈیزی گن کی سلامی ملے گی۔ کرنافلی ڈیم پر لے چلوں گی آنا، جنگل میں منگل دیکھنا ہو تو بنگال آنا، بنگال۔ اختر چلایا، بنگال کا جادو اب ختم ہو چکا ہے، جس نے جہانگیر کا مقبرہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، بس۔ آنا، لاہور میں نہ سنگیت ہے، نہ آرٹ، نہ سنگ تراشی، وہاں کیا دیکھے گی بھلا؟ صوفیہ بولی۔ اس پر تینوں کو ہنسی آ گئی، لیکن جلدی سے اختر نے محاذ قائم کر لیا، لاہور زندہ باد، جو لاہور نہ آئے وہ کافر، جو ڈھاکہ نہ آئے وہ کافر بھی، مرتد بھی، ہاں۔ آنا نے اپنے بازو پھیلائے اور ان کے سر پکڑ کر ٹکرا دیے، ایک ہی بار ٹکر کھا کر کیوں نہیں مر جاتے پہاڑی بکرو؟ صوفیہ ماتھا ملتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور اختر نے کہا، قسم آنا، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آنا چمک کر بولی، اور تم نہیں جانتی، دنیا کی تمام سڑکیں روم جاتی ہیں، اب دیکھو نہ تو میں لاہور آؤں گی اور نہ ہی ڈھاکہ، میرا دل گواہی دے رہا اس بار میں روم میں بس جاؤں گی، اور پھر تم دونوں میرے پاس آنا اکٹھے، میں تمہیں اپنے گاؤں لے جاؤں گی، ہمارے گھر کے ساتھ انگوروں کا باغ ہے، ہم تینوں وہاں گھومیں گے، پھر ہم اپنے فلیٹ روم جائیں گے، میں تمہیں سینٹ پیٹر دکھاؤں گی اور وہاں کی سڑکوں پر باغوں میں باہیں ڈالے پھریں گے۔
یعنی ہم چار، تب تک میرا فدن ساتو میرے ساتھ ہوگا۔ لمحے بھر کو اختر کی نگاہوں نے صوفیہ کی نظروں کو اپنے گرفت میں لے لیا، اور پھر جیسے خود ہی شرمندہ ہو کر یہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ابھی مہینہ بھر ادھر کی بات ہے کہ اس نے خالدہ کے ساتھ روم میں ہی اپنا ماہ اصل منانے کا پروگرام بنایا تھا۔ خالدہ تو اسپین جانے پر بضد تھی، لیکن وہ ہر بار روم ہی پر زور دیتا۔ خالدہ کہتی قسم اختر، وہاں گٹار بجانے والے ہیں، وہاں خانہ بدوش لوگ ہیں جو نہایت رومانی فضا مہیا کرتے ہیں، ہم کسی پیشیوں میں رہیں گے اور رات گئے تک باتیں کیا کریں گے۔ نہ بھائی، اسپین سے تو بہتر کانا کا اچھا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے وہاں کسی آدمی سے میرا جھگڑا ہو گیا تو میں کہاں ڈوئل لڑتا پھروں گا۔ اسی بات پر خالدہ نے ہنس کر بات مان لی اور وہ پروگرام بنانے لگے۔ پہلے کہاں جانا ہے؟ خالدہ کہتی پہلے دن کولوسیوم دیکھیں گے۔ نہیں بھائی، ایمفی تھیٹر۔ اور جب بہت چل نکلی تو اختر نے خالدہ کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا تھا، جانے من نہ کولوسیوم پہلے دن دیکھا جائے گا، نہ ایمفی تھیٹر، پہلا دن تو بستر میں ہی کٹے گا۔ اور جب خالدہ نے اس کے سینے پر گھونسا مار کے کہا تھا، توبہ بے شرم کہیں گے، تو وہ بہت جلد معصوم بن کر بولا، ہیں بے شرمی کہے گی کہ سفر کی تھکن نہ ہو جائے گی بھلا۔ اختر نے نگاہیں باہر کے چلتے مناظر پہ جما دیں اور سوچا، بار کیف، خالدہ کی تجویز بہتر ہے، ماہی اصل ہم اسپین میں ہی منائیں گے۔ اسے علم ہی نہ ہوا کب ٹیکسی آنا کی کوٹھی کے سامنے رکی اور کب دونوں لڑکیاں ٹیکسی سے اتر کر برآمدے میں پہنچ گئیں۔ رات کی خاموشی سارے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر کنارے چڑھنے والا چاند آدھے آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ اب اس کا زرد پیالہ سنہری نظر آتا تھا۔ وہ تینوں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ اندر کمرے میں پیانو والی دیوار پر کم روشنی کا بلب چل رہا تھا، اور اس کی روشنی میں آدھے کھلے دروازے سے گرے قالین اور سرخ صوفے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ خلاف معمول آج آنا سب سے زیادہ خاموش تھی۔ سمندری ہواؤں کے جھونکے اس کے ہلکے پھلکے ریشمی بالوں کو ہاتھوں سے ہٹا ہٹا کر اڑا رہے تھے۔ یہاں گھر پہنچنے پر نہ تو وہ اور اختر ناچے، نہ ہی انہوں نے صوفیہ سے گانے کی فرمائش کی۔ کوچ کا نقارہ بھی سے ان کے کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ راستے میں ایک بار جب صوفیہ نے کہا تھا، ذرا ایمبیسی چلے چلو، قسم تمہیں پاک ماریا کی، تو آنا نے سینے پر صلیب کا نشان بنا کر جواب دیا تھا، پاک ماریا میرے گناہ بخش، لیکن آج کی رات، آج کی چاندنی ایسے جرم کے قابل نہیں۔ آج تو ناچیں گے، گائیں گے، خوب خوب ہلڑ مچائیں گے، اور پھر کل میں سنجیدگی سے بیٹھ کر اپنا سامان بند کروں گی۔ اختر نے کہا، اور وہ کار کیوں بھیج دیا آپ نے؟ کم از کم 3-4 دن اس کی سیر کر لیتے۔ آنا نے گھبرا کر جواب دیا، میں کہتی ہوں اگر 3 دن بعد کار بیچتی تو وہ رقم بھی نہ ملتی جس پر میں نے اسے خریدا تھا۔ تم نے مجھ سے کہا ہوتا تو میں زمان علی کی معرفت تمہیں خوب دام دلوا دیتا۔ واقعی۔ اور جب اختر نے اسے زمان علی کا اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ بتایا تو آنا کے منہ میں پانی بھر آیا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی افسوس کرتی رہی کہ اس نے اپنی پیلی کار کیوں سستے داموں بیچ دی۔ چاند کی روشنی بہت تیکھی ہو گئی، سمندری ہوائیں بہت تیزی سے چلنے لگیں۔ اختر نے بالآخر آنا سے کہا، مجھے علم نہیں تھا کہ تم ایسی یہودی ہو، ابھی تک اس کا افسوس نہیں کیا۔ آنا نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر لیے، پھر سر اوپر ٹکا کر بولی، اس وقت غیر سنجیدہ باتیں نہ کرو اختر، مادر فطرت خفا ہو جائے گی۔ پھر اس نے صوفیہ کی طرف رخ کیا اور اس کے بالوں کو چھو کر کہنے لگی، میں بھی صوفیہ اپنے ملک جا کر لمبے بال رکھوں گی۔ مجھے تو لمبے بال بڑے واہیات لگتے ہیں، اختر بولا۔ صوفیہ نے ترچھی سی نگاہ اس پر ڈالی اور خاموش رہی۔ تمہیں لگتے ہیں، ہاں، اور بھی کسی کو نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے صوفیہ کہیں تم انگلستان جا کر انہیں کٹوا نہ بیٹھو۔ اگر تم نے انہیں کٹوایا اور مجھے علم ہو گیا تو مجھے بڑا رنج ہوگا۔ اگر صوفیہ بال کٹوا ڈالے اور مجھے علم ہو جائے کہ یہ کٹ چکے ہیں تو میں اس کی زیارت کرنے ڈھاکہ جاؤں گا، قسم سے۔ کہہ تو رہی ہوں غیر سنجیدہ باتیں نہ کرو، دیکھ نہیں رہے چاند کہاں جا پہنچا ہے۔ تینوں کتنی ہی دیر خاموشی سے چاند کو تکتے رہے۔ پھر آنا نے پچھلی سیڑھی پر بیٹھی صوفیہ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی، صوفیہ، پردیس میں تم پر بھی کبھی کبھی ایسی راتیں آئیں گی جب ایک نامعلوم غم تمہاری ساری شخصیت پر چھا جائے گا۔ نہ اس میں اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہوگا اور نہ ہی نئی محبتوں کی کسک ہوگی۔ یہ غم تمہاری شخصیت کا پردہ کھول کر کہے گا، انسان ہر جگہ انسان ہے، اس پر نہ قوم، نہ وطن، نہ ملت، نہ نسل غالب آ سکتی ہے، اور تمہارے ارد گرد اس وقت خدا جانے کون سی قوموں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن تم ان کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ گی جیسے وہ تمہارے ماں جائیں ہوں، جیسے انہوں نے تمہارے ہی ڈھاکہ سے جنم لیا تھا،
اور تمہاری ماں کی ساڑی پکڑ کر وہ لڑے ہوئے تھے۔ اختر نے آنا کو کندھے سے جھنجھوڑ کر کہا، آنا کسی فدن ساتوں کی بات کرو، یہ کیا فضول بات ہے؟ آنا نے کندھے کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور کہنے لگی، اختر غیر سنجیدہ باتیں نہ کرو، تم ایسے غم سے کبھی واقف نہیں ہو سکتے، یہ غم بڑا ہی لطیف ہوتا ہے، جیسے عورت پہلی محبت کرتی ہے، جیسے پہلی مرتبہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اب چاند راتوں میں محض گڑیا کو سلاتے سلاتے نیند نہیں آئے گی۔ پہلی محبت اور اس کا انجانا مزہ، اس کا لطیف سا غم، جیسے حلق میں شہد کی مٹھاس اور کونین کی کڑواہٹ اکٹھی گھل مل گئی ہوں۔ پھر آنا نے صوفیہ کی طرف چہرہ اٹھا کر پوچھا، تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ صوفیہ، تم نے اس کیفیت کو کبھی محسوس کیا ہے؟ صوفیہ نے منہ پھیر لیا اور خاموش رہی۔ آنا نے ایک بار پھر صوفیہ کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا اور بولی، مجھے آج تک اپنی پہلی محبت یاد ہے۔ روم سے 10 میل دور میں جس کانوینٹ میں پڑھتی تھی، وہاں برادر انتونیو ہماری جماعت کو عبادت کرنا سکھایا کرتے تھے۔ صوفیہ، تم نے شاید ہم کیتھولک لوگوں کا عبادت گھر نہیں دیکھا۔ وہاں رنگین شیشوں میں پاک ماریا کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، محراب اور تمام چھت پر حضرت مسیح اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بت کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عبادت گھر میں برونٹیو جب بائبل کھول کر ہمیں پڑھاتے تو میری نظر ان کے چہرے پر جم جاتی، اور پھر اس وقت تک نہ جھکتی جب تک وہ بائبل کو چوم کر ہم گانے میں مصروف نہ ہو جاتا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اگر وہ برہمچاری نہ ہوتا، کسی کانسرٹ میں نامی گامی گلوکار ہوتا۔ میری سہیلی کوہنی مارتی اور مجھے حمد کی طرف متوجہ کرتی، میرے لب نہ کھلتے، میرے حلق سے آواز نہ نکلتی، اور جب برادر انتونیو مجھ تک مقدس شراب اور روٹی لے کر آتا تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور میرا جی چاہتا کہ میں ہمیشہ کے لیے کسی بینچ کے نیچے چھپ جاؤں۔ وہ تمام لڑکیوں کو باری باری آشیرواد دیتا، اور جب وہ مجھ تک پہنچتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور وہ آگے جانا نہیں چاہتا۔ اس کا ہاتھ تتلی کے سے لمس سے میرے بالوں کو چھوتا، پھر وہ صلیب کا نشان اپنے سینے پر بنا کر آگے چلا جاتا، لیکن جہاں سے برادر انتونیو گزرتا پھر اس راہ سے میری نگاہیں نہ اٹھتی۔ راتوں کو میری سسکیاں اس قدر بلند ہو جاتی کہ ڈارمیٹری کی لڑکیاں اٹھ اٹھ کر مجھے گالیاں بکتیں اور پھر بک جھک کر خاموش ہو جاتی، لیکن میرا غم میرا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اونچی اونچی کھڑکیوں پر برف کے گالے ٹکراتے، پھر سرد ہوائیں ان گالوں کو اڑائے لیے پھرتی۔ سرد راتوں کی ہوائیں بہت ظالم ہوتی ہیں، ان میں انسان کا غم بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ میں بھی ساری رات انہی ہواؤں میں لڑکتی ڈولتی خدا جانے کہاں کہاں پھرتی رہتی، اور جب صبح کی دھندلائی روشنی میری کھڑکی پر دستک دیتی تو میں اس تکیے پر سر رکھ کر سو جاتی جس پر برادر انتونیو زانو رکھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک چیز چرائی ہے، یہ وہ چھوٹا سا تکیہ تھا جسے برادر انتونیو دعا کے وقت گھٹنوں کے نیچے رکھتے تھے۔ صوفیہ کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو جگمگانے لگے تھے اور وہ انہیں پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آنا کہتی گئی، پھر میں نے سنا کہ برادر انتونیو نیو واٹیکن جا رہے ہیں۔ مجھ پر گویا بجلی گر گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ ساری عمر مجھ سے پاک ماریا کی عبادت کرواتا رہے گا اور میں ساری عمر اس کی پرستش کرتی رہوں گی، اور ایک دن کسی ایسی رات کو جب برف کھڑکی کے تمام شیشے بھر دے گی، مجھے تکیے پر سر رکھے نیند آ جائے گی، ابدی نیند، اور پھر کوئی غم باقی نہ رہے گا، کوئی آنسو نہ رہیں گے، اور کھڑکیوں پر برف پڑنا بند ہو جائے گی۔ آنا کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن اس کی آواز اب بھی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اس رات بادل چھائے تھے، لیکن بادلوں کو کاٹ کر کبھی کبھی اس طرح پورا چاند دودھیا زمین پر پڑتا تھا، بہت سردی تھی، بہت زیادہ۔ مجھے علم تھا کہ صبح برادر انتونیو ہماری کانوینٹ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں اس درخت تلے چھپ کر بیٹھ گئی جس کی سیاہ ڈالیوں پر تازہ برف چونے کی طرح چمٹی تھی۔ پھر برادر انتونیو ادھر سے گزرا، بڑی مشکل سے میں اس کی راہ میں کھڑی ہو گئی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا، اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہی ہو آنا؟ اور میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس میں اس کے قدموں میں جھک گئی اور جھکتی ہی چلی گئی۔ مجھے علم نہ ہوا کب برادر نے مجھے اٹھایا اور میرے سینے پر صلیب کا نشان بنا کر آہستہ سے آگے بڑھ گیا۔ اس روز پہلی بار میرے لیے دنیا ختم ہو گئی۔ پھر آنیا نے صوفیہ سے اصرار سے پوچھا، صوفیہ کبھی تمہیں بھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ صوفیہ خاموش رہی۔ لمحے بھر کے لیے اختر نے اس کی نظروں کو ٹٹولنا چاہا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔
ٹیکسی ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ چاند اب ڈوبنے والا تھا اور اس کی کرنوں میں وہ تیزی نہ رہی تھی۔ صوفیہ اور اختر الگ تھلگ بیٹھے تھے اور خاموش تھے۔ جب ہوٹل کی بتیاں نظر آنے لگیں تو اختر نے پوچھا، صوفیہ ایک بات پوچھوں؟ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے؟ صوفیہ نے لمحے بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، وہ دیکھیے ہوٹل آ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کتنی ہی دیر تک بجتی رہی۔ نور دن ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں جھاڑ جھاڑ کر لگا رہا تھا۔ اختر کی نیند ٹوٹ چکی تھی لیکن ابھی کسل مندی باقی تھی اور وہ کسی سے بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ نور دن نے بالآخر فون کا چونگا اٹھایا۔ جناب، میں نور دن بول رہا ہوں۔ جی ہوٹل سے؟ جی نمبر 9 سے؟ جی وہ سو رہے ہیں۔ پھر نور دن نے کنکھیوں سے اختر کی طرف دیکھا اور بولا، جی میں کیسے جگا سکتا ہوں، آپ کا حکم تو ہے جی، مگر ان کا بھی حکم ہے۔ اختر اوندھا لیٹا تھا۔ اس نے ذرا سا سر اٹھایا اور آنکھوں کی جھیری سے نور دن کی طرف دیکھ کر بولا، کون ہے بیرا؟ حضور کوئی مس زمان علی ہیں؟ زیر لب لاہور پڑھتے ہوئے اختر نے ہاتھ بڑھا کر چونگا اٹھایا۔ ہیلو، وہ لمبی سی جمائی لے کر بولا۔ ہیلو، روبی کی آواز آئی۔ توبہ لیزی بون، ابھی تک سو رہے ہو؟ رات تک تمہاری یاد ستاتی رہی، سو ہی نہیں سکا۔ دوسری جانب ایک تیز قہقہ ابلا اور دیر تک ابلتا رہا۔ یقین نہ ہے تو میرے بیرے سے پوچھ لو، اس نے فلرٹ کیا۔ ہائے توبہ توبہ، اچھا سنو، وہ کل مشرقی بنگال والی تمہارے ساتھ کون تھی؟ مجھے تو بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے اس کے متعلق۔ ناقابل ذکر، معمولی بالکل، تم اپنی سناؤ، اختر بولا۔ ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ بغیر اپنی فینس کے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اختر نے پوچھا۔ ہندوستان سے میری سہیلی مادھری چیٹرجی آئی ہے، غضب کا ناچتی ہے، بھرت ناٹیم اور کتھاکلی وغیرہ۔ اختر نے ہنس کر کہا، میں تو تب آتا ہوں اگر تم والز میرے ساتھ کرنے کو تیار ہو۔ پھر قہقہ اس کے کان سے ٹکرایا اور اس نے چونگا ذرا پرے کر دیا۔ توبہ لیزی بونز، اب اٹھو، خدا کی قسم 11 بج گئے ہیں، 11۔ اچھا، لیکن تمہیں یہ صبح خیزی کی عادت کب سے پڑ گئی جانے من؟ جانے من، خوب خوب۔ پھر چونگا ذرا پرے ہو گیا اور قہقے نوردن کو مسکرانے پر اکسانے لگے۔ تو پھر لنچ ہمارے ساتھ ہوگا؟ خدا قسم اتنا اتراؤ نہیں، اگر تم پردیسی نہ ہوتے تو تمہیں کون پوچھتا؟ تم اور کون؟ ہنس کر اختر بولا۔ ہائے اللہ، کس قدر بے حیا اور ڈھیٹ ہو، قسم جی کرتا ہے یہ فون ابھی تمہارے منہ پر دے ماروں۔ بسم اللہ بسم اللہ، سر حاضر ہے۔ پھر قہقہ اٹھا، تیکھا، تیز اور مسلسل۔ ہائے بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، کہیں اس بنگالن کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ ہاں۔ اختر کی آنکھیں سکڑ گئیں، ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئیں اور وہ ہولے ہولے بولا، جانے من، کون سی بنگالن، کون سی پنجابن، ہم آئیں گے سر کے بل، تم حکم دو اور نہ آئیں۔ قہقے اٹھے اور پھر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اختر نے مسکرا کر لمبی سی جمائی لی اور نور دن سے مخاطب ہوا، ارے نور دن، تم پونچھ میں کیوں نہیں رہتے؟ حضور، وہاں رہنے سے بال بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھا اچھا۔ نور دن خاموشی سے جھاڑ پونچھ کرتا رہا۔ نور دن، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ حضور، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ اچھا اچھا۔ نور دن نے فون کو صاف کر کے بیڈ لیمپ کے پاس دھر دیا۔ بچیوں کی شادی ہو گئی؟ ابھی کہاں جی، اتنی رقم ہی کھٹی نہیں ہوتی حضور۔ سرہانے پڑے ہوئے بٹوے کو کھول کر اختر نے 10 روپے اس کی طرف پھینک کر کہا، یہ اپنے گھر بھجوا دینا۔ حضور تکلیف نہ کریں جناب، نور دن نے نوٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بات کی۔ اور جب اختر غسل خانے میں غائب ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو نور دن نے بستر درست کیا، آہستہ سے اختر کا بٹوا کھولا، ایک 10 کا نوٹ اور نکالا اور پھر بٹوے کو تکیے تلے رکھ کر باہر چلا گیا۔ شیو کرتے ہوئے اختر کو خیال آ رہا تھا کہ کل شام کتنی طلسمی تھی۔ اس میں بظاہر کچھ بھی نہ تھا اور پھر بھی سب کچھ تھا، بالکل اس سفید گلاب کی طرح جو اس کے کوٹ میں پن پاکٹ کے اندر پڑا تھا، جس میں نہ اب سفیدی باقی رہی تھی نہ خوشبو، لیکن اسے چھو کر اختر کے جی میں چومنے، چھونے اور گلے سے لگائے رکھنے کی نامعلوم سی خواہشیں کروٹ لینے لگتی تھیں۔ اس کے اپنے نظریے کے مطابق یہ خواہش بالکل وقتی تھی، نہ اس میں گہرائی تھی نہ خلوص، لیکن تمنا دل کے کسی کونے میں تھی ضرور۔ اسی تمنا نے اسے روبی زمان علی کے گھر جانے سے روک لیا اور وہ کھانا کھانے ڈائننگ روم میں چلا گیا۔ میزوں پر گلاسوں میں کلف شدہ نیپکن کھڑے تھے۔ ڈائننگ ہال میں کھانے کے ساتھ ساتھ اونچے طبقے کے پاکستانیوں کے ساتھ بدیشی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میزوں پر حسب عادت پاکستانی اور مغربی کھانوں کا آرڈر مل رہا تھا۔ اختر دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظر دوڑائی، صوفیہ کہیں موجود نہ تھی۔
وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ سرخ قالین پر سے اس کے بوٹوں کی دبی دبی آواز رگڑ بن کر بلند ہوئی، پھر وہ کمرہ نمبر 19 کے سامنے جا کر رک گیا۔ جی میں اس نے دعا کی کاش صوفیہ اندر موجود ہو۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ دستک بلند ہو گئی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی کمرے میں موجود ہی نہ تھا۔ اس نے دروازے کی نوب کو ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کمرے میں فلٹ کی خوشبو پھیلی تھی اور صوفیہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، صوفیہ، کزن صوفیہ۔ اس کی آواز نے اس کا منہ چڑھا دیا۔ وہ کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گیا، پھر اس نے دروازے کے پٹ کھولے۔ ہینگروں پر صوفیہ کے کپڑے ٹنگے تھے۔ ابھی کل ہی یہ زرد بلاؤز صوفیہ کے تن پر تھا، اس میں سے صوفیہ کے بدن کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اختر نے اس بلاؤز کو اپنے گال سے لگا لیا اور ہولے سے بولا، میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو کھے کر بھلا تو کہاں لے جائے گی؟ رانی، کیا تو اس عاشق کو اپنے سنہری دیس میں لے جانے کا قصد رکھتی ہے؟ پھر اس نے چوروں کی طرح غسل خانے کی طرف دیکھا، اندر بھی کوئی موجود نہ تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ میز قریباً بھر چکے تھے اور کانٹے چمچے کے شور میں ہلکے ہلکے نقرے قہقے اور مردوں کی بھاری بھاری آوازوں کا گڈ مڈ شور تھا۔ وہ آخری کونے میں پہنچ کر ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے مد مقابل اینکوں والا ایک آدمی پورے زور اور نہایت شور کے ساتھ شوربہ پینے میں مشغول تھا۔ اختر نے گلاس میں سے نیپکن نکالا اور اسے گھٹنوں پر رکھ کر مینیو پڑھنے لگا۔ یس سر۔ سفید کپڑوں میں ملبوس پگڑی کا ترا نکالے ایک بیرا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سوپ، مولا گٹانی اور اسپیگیٹی۔ اور سویٹ سر؟ رولی پولی اور کافی۔ یس سر۔ لیکن ابھی اس کا سوپ کچھ باقی تھا جب اس نے نیپکن سے منہ پونچھا اور کٹلٹس پر تلے ہوئے ساتھی سے معذرت مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوار پر ٹنگی ہوئی کسی پاکستانی تصویر پر اس کی نظر پڑی، اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ سارا ڈائننگ روم اسے آج پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب وہ ہال سے نکلنے والا تھا، اسے قریب سے آواز آئی، بون جورنو سینیور، بون جورنو۔ اس نے نہایت خندہ پیشانی سے اپنی کمر کو خم دیا اور ہاتھ ہلا کر بولا، بون جورنو موسیو، بون جورنو مادام۔ وہ غیر ملکی جوڑا سر جوڑے ایک ہی پلیٹ میں سے کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ اختر نے انہیں الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر باہر کا رخ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ پیڈ اور قلم نکال کر اس نے خالدہ کو خط لکھا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ جب لیٹے لیٹے شام آنے لگی تو اس نے راکھ دان میں ڈبے کا آخری سگریٹ بجھا کر رکھا اور پھر کمرے نمبر 19 کی طرف چلا گیا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے ہوٹل کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں، کائنات کی رنگ رنگ میں حسن اور رعنائی کا پینٹ ہو گیا۔ میں ہوں کزن۔ اندر سے مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز آئی، آؤ کزن۔ اندر بتی روشن تھی اور صوفیہ نیچی کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اختر نے کمرے میں پہنچ کر دروازے کے ساتھ کمر لگا لی۔ اس وقت وہ بہت دبلا اور نہایت لمبا رہا تھا۔ آج تم کہاں رہی سارا دن؟ میں ایمبیسی چلی گئی تھی، اس نے کتاب بند کرتے ہوئے اٹھ کر جواب دیا۔ ایک تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس ایمبیسی کو آگ لگا دوں۔ وہ کیوں؟ وہ پلنگ پر بیٹھی تو سفید ساری کی گود میں لمبی سیاہ چوٹی بل کھا کر بیٹھ گئی۔ کیونکہ کراچی میں وہی ایک جگہ ہے جسے تمہیں عشق ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تمہارا کراچی میں ٹھہرنا ضروری تھا؟ کیا تم ڈھاکے سے سیدھی لندن نہیں جا سکتی تھی؟ وہ نہایت معصومیت سے بولی، جب مجھے سوشل اپ لفٹ والوں نے اسٹائپنڈ دیا تھا تو ان کی شرط یہی تھی کہ ڈھاکے سے لندن کا سفر ہوگا، لیکن میں نے بہت جرح کی اور بمشکل تمام کراچی میں کچھ دیر ٹھہرنے کی مہلت لی۔ کیا 3 دن کافی نہ تھے؟ کیا مانے؟ اس نے ننھے ہاتھ بھی گود میں رکھ لی۔ یہی 4 دن اور، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ اختر نے لب کاٹ کر کہا، کیونکہ 3 دن کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ وہ گھبرا گئی۔ تم پوچھ کر کیا لوگی؟ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئی۔ اختر نے کتنی دیر سکوت کو نہ توڑا، پھر آہستہ سے بولا، کزن ایک بات مانو گی؟ کیا؟ چلو پکچر چلتے ہیں۔ صوفیہ نے بہانہ تلاش کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں آنا نہیں آئی ابھی تک۔ پکچر چلو گی میرے ساتھ آنا کے بغیر؟ صوفیہ اٹھ گئی۔ اس کے مقابلے میں کتنی چھوٹی تھی، کتنی نازک۔ میرے سر میں درد ہے اختر۔ تبھی کتاب کا مطالعہ ہو رہا تھا ابھی، زہر بھری آواز میں اختر نے پوچھا۔ اختر اس پر جھک کر بولا، چلو گی صوفیہ؟ میں نہیں جا سکتی اختر، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایسی باتوں کی وجہ نہیں ہوا کرتی اختر۔
اختر نے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا، اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو آخر؟ صوفیہ خاموش رہی، اس نے اپنے کندھے چھڑانے کی بھی کوشش نہ کی۔ اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو تمہاری مکمل بربادی کا باعث ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے تم پر ترس آتا ہے واقعی۔ صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میری ایک نظر کرم کی طالب رہی ہیں۔ صوفیہ نے اس کی جانب کمر کر لی۔ نہ صحیح، آنا ٹھیک کہتی، تم نن ہو نن، کسی مٹھ میں جا کر کیوں نہیں ٹھہرتی؟ ایسے مہنگے ہوٹلوں میں کیوں جا ٹھہرتی ہو جہاں کے مینرز بھی تمہیں نہیں آتے؟ صوفیہ کے کندھے لرز رہے تھے اور نیچے فرش پر موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں۔ اختر نے پٹاخ سے دروازہ بند کر دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کوریڈور میں چلنے لگا۔ کوریڈور سے اتر کر وہ بھاگنے لگا۔ لفٹ کا انتظار کیے بغیر وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ بڑے پھاٹک کے سامنے اسٹول بچھائے ہوٹل کا دربان بیٹھا تھا۔ اس نے اختر کو کھڑے ہو کر فوجی انداز میں سلام کیا، لیکن وہ ڈگ بھرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ باہر سمندری ہوا چل رہی تھی اور شام کی ٹریفک جاری ہو گئی تھی۔ اس نے قریب سے گزرنے والی پیلی ٹیکسی روکی اور پچھلا دروازہ کھولتے ہی چلایا، ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ٹیکسی روانہ ہو گئی تو اختر نے ٹیکسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا اور مارے غصے کے نتنے لرز رہے تھے۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کی فرمائش کو بلا وجہ رد نہیں کیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں پڑتا تھا کہ زندگی میں کسی وقت کسی لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر بل کھا رہا تھا۔ کبھی سے صوفیہ پر غصہ آتا اور کبھی اپنے آپ پر پیچ و تاب کھاتا۔ بھلا ایسی لڑکی کے پیچھے وقت ضائع کرنے کو کوئی چھٹیاں کہے گا؟ پورے 3 سال کے بعد اس نے یہ فرصت کا وقت نکالا تھا اور اس میں بھی اس نے خود ہی زہر گھول لیا۔ نئی پکچر جاتی نہ صحیح، جہنم واصلو، مجھے کیا۔ لیکن جو کار ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا جی چاہتا تھا کہ آنا کے گھٹنوں پر سر رکھے بچوں کی طرح روئے، کسی بزدل کی طرح شکایت کرے۔ دیکھو آنا، دیکھو تمہاری سنن نے میری توہین کی، اس نے میرا دل توڑ دیا آنا۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ لمبی اور کشادہ سڑک پر رواں تھی۔ پھر آنا کے گھر کی پورچ نظر آنے لگی، زرد روح کوٹھی کا ماتھا دکھائی دینے لگا اور بنگلے کے سرے پر لوہے کے جنگلے والا پھاٹک لمحہ بلمحہ قریب آتا گیا۔ بس رائٹ ہینڈ کی طرف پہلی کوٹھی میں۔ لیکن جو ہی ٹیکسی مڑنے لگی، اختر چلایا، نہیں ڈرائیور، سیدھے لے چلو، سیدھے نشاط منزل۔ ہاں میں راستہ بتا دوں گا۔ جب ٹیکسی نشاط منزل کے اندر پہنچی تو روبی پورچ کے سامنے موزیک کی برآمدی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اس نے سونے کے تاروں سے مڑھی ہوئی فیروزی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کا دراز قد اسلام میں بہت لمبا دکھائی دے رہا تھا۔ اختر ٹیکسی سے اترا تو روبی نے جھٹ موڑتے ہوئے کہا، توبہ، دوپہر کا کھانا تھا لیزی بون، رات کا نہیں تھا۔ اختر اس کے بالکل قریب جا پہنچا اور پشت کی جانب سے اس کے کندھے پکڑ کر بولا، دوپہر کو تم نے مدعو کیا تھا، اب میں تمہیں ساتھ لینے آیا ہوں۔ ہائے توبہ کرو، کس کا دماغ پھرا ہے کہ اپنی مٹی تمہارے جیسے ڈھل مل یقین پر پلید کرے۔ روبی، اگر اب تم نے کچھ کہا اور میری درخواست رد کی تو قسم میں رو دوں گا۔ بخدا اس وقت میرا بہت جی چاہ رہا ہے رونے کو۔ او گاڈ، کیسا بن رہا ہے جسے واقعی رو دے گا۔ بخدا اختر دوپہر کو بہت ڈسپوائنٹ رہی۔ وہ مادھوری اپنا ریکارڈ ٹیپ ساتھ لائی تھی اور اس نے تو اپنے کلچر کے خوب مظاہرے کیے۔ تم نے بھی کوئی راک اینڈ رول وغیرہ دکھایا اسے؟ روبی بشاش ہو کر بولی، خدائی قسم اختر، ایسی شرمندگی ہوئی، جی چاہتا کہ جیتے جی مر جاؤں۔ مادھوری کہنے لگی، روبی اب تم بھی کوئی اپنے دیس کا ناچ دکھاؤ، میں تو کٹ گئی۔ بھلا اس کے بھرت ناٹیم کے بعد بھنگڑا دکھاتی کہ لڈی؟ تم نے کہہ دینا تھا کہ حضرت، ہمارے کلچر میں سے اورنگزیب نے ناچ گانے کی بیخ کنی کر دی تھی، ہم بیچاریاں بھلا کیا ناچیں گی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہنسنے لگے اور دیر تک ہنستے رہے۔ آج روبی کا رنگ بہت دمک رہا تھا۔ لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے بال نئے انداز میں سجائے گئے تھے اور اس کا چہرہ ان کی ترتیب سے بہت معصوم نکل آیا تھا۔ اب ڈیڈی سے ملنے نہ بیٹھ جانا، قسم میں اکیلی بور ہو رہی ہیں، ایک وہ تینوں گدھیاں فلم دیکھنے چلی گئی ہیں۔ اختر نے مسکرا کر کہا، آج نہ تو تمہارے ڈیڈی سے ملنے آیا ہوں، نہ تمہاری تینوں بہنیں سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ روبی سے ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، قسم اختر، ٹینا کو تم دیکھو تو جیتے جی مر جاؤ، کیا قد نکالا ہے اس نے، مجھ سے 1.5 انچ لمبی ہوگی لیکن تم سا قہر نہیں ہو سکتی۔ تیز تیکھا قہقہ گونجا اور پھر وہ مخمل کے نیلے پردے علیحدہ کرتی ہی بولی، توبہ، مرد تو خوشامد کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ خوشامد جی کو بہت بھاتی ہے اپن کے۔ بتیاں روشن ہو گئیں۔ لمبے ڈرائنگ روم میں ایرانی قالین ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلا تھا
اور دروازوں کے سامنے جو تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی تھی اس میں سے سیاہ آبنوسی فرش کی چمکدار جلد جھلکیاں دکھا رہی تھی۔ سارے کمرے میں قیمتی صوفے، مہنگی تپائیاں اور دلاویز گلدان سجے تھے۔ پیانو، ریڈیوگرام، ٹیپ ریکارڈر، بدیشی آرٹسٹوں کی بنی ہوئی تصویریں اور کارنرز پر چین، اطالیہ اور ہالینڈ کی سوغاتیں سجی ہوئی تھیں۔ اختر رنگین چمڑے سے مڑی ہوئی ایک گول سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سیٹ نیچے کو دھنس گئی تو اس نے اپنے ٹانگیں قالین پر بچھا دیں اور پھر صوفے پر ہاتھ پھیر کر بولا، تو پھر شام کا کیا پروگرام ہے؟ خاک پروگرام ہے، دوپہر کا آرام بھی آج قسمت میں نہ تھا، بس گپ شپ میں شام آ گئی۔ اختر نے مسکرا کر کہا، اور اگر کسی اور کا کوئی پروگرام ہو تو پھر؟ گوش، آج تو بہت ٹیڑھی باتیں کر رہے ہیں حضرت۔ روبی بیگم، بات یہ کہ میں صبح کی غیر حاضری کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ روبی نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور بن کر بولی، کس کس کوتاہی کی تلافی کرو گے؟ اس بات کو تو بس رہنے دو، تم حسن اتفاق سے ایڈیٹ واقعہ ہوئے ہو اور یہی تمہارا سارا چام ہے۔ اختر بور ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا، اگر وہ آنا کے اتر گیا ہوتا تو دونوں مل کر نہایت اچھی شام بسر کر سکتے تھے۔ اگر کبھی کراچی میں سے صوفیہ نہ ملی ہوتی اور صرف آنا سے ملاقات ہو جاتی تو یہ چھٹیاں کتنی معصوم، کتنی پیاری اور کس قدر یادگار ہو جاتی۔ لیکن اللہ بھی، یہ چپکے چپکے کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے انکار کے مبہم پہلوؤں پر انکار؟ کیسا انکار؟ روبی آگے کو بڑھائی۔ بالآخر یہ آدمی مجھے پروپوز کرنے لگا ہے اور اب میری باری ہے، روبی نے دل ہی دل میں کہا۔ دیکھنا اختر علی خان، تمہیں اس تاریخی انداز میں انکار ہوگا کہ تم بھی عمر بھر یاد رکھو گے۔ آخر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں مان کس بات پر ہے؟ میرے ساتھ چلو، آج ہمارے ہوٹل میں ڈانس نائٹ ہے، کوئی کیبرا ویبرا بھی ہو رہا ہے۔ روبی نے نگاہیں جھکا لیں، مایوسی سے اس کا دل ڈوب گیا۔ مجھے کیبرے ویبرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، فرینچ اوپرا کے بعد یہ چیزیں محض نقالی اور فحاشی لگتی ہیں۔ لیکن تم اور میں والس کریں گے، وہ تو گھر پر بھی ہو سکتا ہے۔ آج روبی خامخواہ اترا رہی تھی اور اب اختر کو غصہ آنے لگا۔ لیکن یہاں تمہیں اور مجھے ناچتا دیکھ کر ایڈمائر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روبی کا موڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی اور بولی، بس ابھی ذرا تھوڑی دیر میں آئی۔ یہ تھوڑی دیر جب پون گھنٹے میں بدلنے لگی تو اختر گیلری میں سے نکلا اور پچھلی طرف لمبی کھڑکیوں والی لائبریری کی طرف چلا گیا۔ اس نے بالکل ہلکی سی دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو اختر نے ذرا سا پٹ کھول کر اندر جھانکا۔ اینکوں والی دبلی پتلی ایک بدیشی عورت آقا صاحب کی کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کے گنتی کے بالوں میں اپنی مرمری انگلیوں سے کنگھا کر رہی تھی۔ آقا صاحب کا معصوم اور خوبصورت چہرہ بما داڑھی اس کے زانوں پر دھرا تھا، اور آہستہ آہستہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اختر مسکراتا ہوا دبے پاؤں باہر پورچ میں آ گیا۔ اس کی ٹیکسی گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ گیٹ کے طرف ساتھ دونوں طرف بڑے بڑے سفید چینی کے گولوں میں بتیاں روشن تھیں اور ایلیئر کی باڑھ میں ایک بلی اکیلی آنکھ مچولی کھیلنے میں مشغول تھی۔ ہائے، پیچھے سے آواز آئی۔ اختر نے مڑ کر دیکھا، سرخ ساڑی میں روبی ایک شعلہ لگ رہی تھی۔ ایسی خوش شکل اور اس سلیقے سے سجنے والی لڑکی اس نے بہت کم دیکھی تھی۔ کلنگ، اختر نے دل سے کہا۔ تیز اور اونچے قہقہے نے اس لڑکی کے حسن کو کئی درجہ کم کر دیا۔ چلو آؤ، ٹیکسی میں چلو۔ ارے کیوں، اپنی الفا رومیو جو ہے، یہ ٹیکسی ویکسی بھیج دو، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگی ہے۔ اور جب وہ ٹیکسی کو پیسہ ادا کر کے واپس آیا تو پورچ میں سرخ رنگ کی نہایت خوبصورت ٹوسٹر کھڑی تھی۔ ہوڈ اترا ہوا تھا اور انجن چلے جا رہا تھا۔ مجھے آقا صاحب سے ملنا تھا، اختر نے کچھ سوچ کر کہا۔ ارے چھوڑو، وہ اس وقت بہت مشغول ہوتے ہیں۔ مشغول؟ بس جو وقت ملتا ہے لائبریری کی نظر ہوتا ہے۔ اب تو انہوں نے لائبریرین بھی رکھ لی ہے۔ لائبریرین؟ میرا مشورہ تھا، بیچارے خود ہی سیڑھیوں پر چڑھ کر کتابیں اتارا کرتے تھے۔ میں نے کہا ڈیڈی خام خواہ جان ہلکان کرتے ہیں۔ اچھا مشورہ تھا نا؟ بہت اچھا، اختر بولا۔ تم جاؤ ڈرائیور، ہم خود ڈرائیو کریں گے، اور جب ٹینا بی بی آئیں تو انہیں کہنا سب کھانا وانا کھا لیں، میں ذرا اختر صاحب کے ساتھ گئی ہوں۔ نہایت چابک دستی اور درستی کے ساتھ روبی نے کار کی ویل گھمائی۔ ایک ہی ٹرن میں کار سڑک پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ روبی کا پلو کھسک کر بازو پر آ گرا تھا اور بغیر آستین والے سنہری بلاؤز میں اس کی باہیں اختر کو شرارت پر اکسا رہی تھیں۔ جب وہ ہوٹل میں پہنچے تو لوگ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ آج کی رات ڈائننگ ہال کی میز ہالے کی صورت میں بچھی تھی اور درمیان میں لوگوں کے لیے ناچ کرنے کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ بینڈ بڑی تیز کوئی آتشی دھن بجا رہا تھا۔
مادام بوریا نائلون کے جالی دار فراک کے نیچے موتیوں کی چولی اور بریف پہنے ہوئے اپنی لمبی ہیل والی سنہری جوتی درست کر رہی تھی۔ جس وقت اختر اور روبی ہال میں پہنچے وہ دونوں بہت لمبے اور نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہال میں کوئی ہی شخص ایسا تھا جس نے مڑ کر اس جوڑے کو میزوں میں سے جگہ بناتے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے نہ دیکھا ہو۔ سارے ہال میں مدھم مدھم سرخ روشنی پھیلی تھی اور دراز قد روبی، جس کا چہرہ بہت معصوم تھا، بال لڑکوں کی طرح کٹے تھے، گردن اٹھائی یوں چل رہی تھی جیسے سرخ کائنات میں ملکہ شعلہ بن کر آگے بڑھ رہی ہو۔ سرخ روشنی میں نہایت زرد چہرہ اٹھا کر صوفیہ نے آنے والے جوڑے کو دیکھا۔ وہ اس سے 2-3 میز ادھر بیٹھ گئے۔ اختر کی پیٹھ اس کی جانب تھی۔ آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ لمبا نظر آ رہا تھا اور اس کا انداز نشست کہہ دیتا تھا کہ اسے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں۔ روبی اور اختر کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ بخدا میں پبلک میں نہیں پیوں گی، روبی نے کہا۔ 2 مارٹیز بیرا جلدی۔ خدا قسم تم بہت ڈھیٹ ہو، اگر کہیں ڈیڈی نے دیکھ لیا تو۔ وہ اس وقت کچھ نہیں دیکھ سکتے، ان کی لائبریری سلامت رہے۔ صوفیہ ہولے ہولے سوپ پیتی رہی۔ اس کا سرویٹ گود میں سے کھسک کر نیچے قالین پر جا گرا تھا۔ روبی کے ننھے ننھے تیز قہقہے سن کر کئی لوگ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھتے، پھر اس خوبصورت جوڑے کی دل ہی دل میں تعریف کرتے ہوئے کھانے کی طرف مائل ہو جاتے۔ ایک ڈرائی جن اور تمہارے لیے، بس وہی بس، ایک ڈرائی جن اور ایک مارٹنی، ٹھیک؟ ناچ شروع ہو چکا تھا۔ جدھر مادام بواریا جاتی اس کی طرف سفید سرچ لائٹ کا گول چکر اتر آتا۔ اس کی موتیوں بھری سرخ چولی اور بریف ہلکے ہلکے تھرک رہے تھے اور موتیوں میں سے 100 روشنیاں جنم لے کر تماشائیوں کے دل میں جا اترتی تھیں۔ آپسین، روبی نے قہقہ لگایا۔ وسکی، سوڈا۔ صوفیہ کا کھانا اس کے سامنے پڑا تھا اور مادام بواریا کی لمبی ہیل والی سینڈل تھرک رہی تھی۔ ناچ بہت تیز ہو گیا تھا اور مادام بواریا اپنی موتیوں والی چولی اور بریف کچھ اس انداز سے تھرکا رہی تھی کہ اوپر پہنا ہوا نائلن کا گاؤن برائے نام رہ گیا تھا۔ جب وہ چکر لگا کر زمین پر بیٹھ جاتی تو اس کی چمکتی سڈول رانے اور بے حد متناسب لمبے سفید بازو کچھ اس طرح نمایاں ہوتے کہ نظریں ان پر جمی رہ جاتی۔ خدا قسم ایسے ناچ نہیں دکھانے چاہیے، بور۔ روبی نے مادام بواریا کے نیم اریاں جسم پر نگاہیں جما کر کہا۔ وسکی بغیر سوڈا کے اور ایک مارٹنی۔ سرویٹ قالین پر پڑا تھا اور کافی پیالے میں پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ صوفیہ یہاں سے نکلنے کی راہ سوچ رہی تھی، لیکن اب بھری محفل میں نکل کر جانا بھی اس کے لیے آسان نہ رہا تھا۔ اختر کی پشت اس کی جانب تھی اور وہ غٹاغٹ پیک پر پیک پیے جا رہا تھا۔ مادام بواریا کے سرخ بالوں پر موتیوں کا بنا ہوا بڑا سا تاج جھول رہا تھا۔ سرخ نائلن کا ٹخنے برابر گاؤن سفید روشنی میں چکر لگا رہا تھا۔ سنہری ہیل کا ننھا شور اور قدموں میں نپی تلی چلت پھرت کبھی ساز والوں کے بہت قریب ہو جاتی، کبھی وہ صوفیہ کے پاس سے گزرتی کہ ہوا میں لہراتا اس کا سرخ رومال رف صوفیہ کی میز کو چھو جاتا۔ وسکی، بس کرو اختر، آؤٹ ہو جاؤ گے ایڈیٹ، روبی نے ہنس کر کہا۔ تمہاری جیسی لڑکی کے سامنے تو مر جانے کو جی چاہتا ہے، تم آؤٹ ہونے کو کہتی ہو۔ صوفیہ نے نظریں جھکا لیں۔ اسے باہر جانے کا راستہ نہ مل رہا تھا۔ ساز خاموش ہو گئے۔ مادام بواریا نے بجلی کے پنکھے کی سی تیزی کے ساتھ چند چکر لگائے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ننھے قہقہے اور گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر چل نکلا۔ پھر سازوں پر مدھم تانی سلو والس شروع ہو گیا۔ کرسیاں کھسکنے لگیں۔ نہایت خوش خلقی کے ساتھ مردوں نے سجی ہوئی عورتوں کو ناچنے پر مجبور کیا اور سرخ قالین پر جوڑے ہولے ہولے رقص کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اختر نے اٹھ کر روبی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے جسم سے لپٹا لیا اور سرخ قالین پر لے آیا۔ صوفیہ نے نظریں جھکا لیں اور باہر جانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ ناچنے والے جوڑے آہستہ آہستہ آپس میں گتھے ہوئے کھسر پھسر کرتے ہال کے خالی حصے میں محو رقص تھے۔ اختر اور روبی کا جوڑا ناچنے والوں میں بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں نہایت اچھا ناچتے تھے۔ جدھر اختر کے قدم جاتے روبی ان قدموں پر یوں اٹھتی جیسے مقناطیس کا لوہا کھینچ رہا ہو۔ سرخ ناخنوں والا روبی کا سفید ہاتھ اختر کے کندھے پر دھر رہا تھا اور ہولے ہولے باہ پر کھسکتا چلا آ رہا تھا۔ پھر جب صوفیہ کی میز اختر کو نظر آنے لگی تو اس نے روبی کو بالکل اپنے قریب کر لیا۔ خدا کی قسم سانس گھٹ گیا میرا، ہائے، روبی نے ہنس کر کہا۔ اختر کی نظریں اس کے بالوں کو چاٹتی ہوئی اس میز پر گڑی تھی جس پر ایک چھوٹی سی سانولی لڑکی
سفید ساڑی پہنے بیٹھی تھی۔ اس نے روبی کو اپنے ساتھ بالکل چمٹا لیا۔ اس کی سانس میں سے شراب کے بھباکے اٹھ رہے تھے۔ وہ گھومتے ہوئے صوفیہ کی میز کے پاس آ گیا۔ ہیلو مس ربیع الدین، اختر نے خوش اخلاقی سے ناچتے ہوئے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ روبی نے لپسٹک سے لہو لہان دہن ذرا سا کھول کر سوال کیا۔ السلام علیکم، صوفیہ بولی۔ آپ ناچنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی پارٹنر تلاش کروں؟ اختر نے پھر طنز بھری آواز میں پوچھا۔ صوفیہ نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں بارش کی جھمکی تھی۔ جی میں ناچنا نہیں جانتی۔ واقعی؟ روبی نے ہنس کر کہا، ارے یہ اولڈ فیشن مسلمان ہیں، انہیں ایسی باتوں کی سوجھ بوجھ کہاں۔ پیر سلو والس پر چل رہے تھے۔ روبی کا چہرہ اختر کی باہ سے چھو رہا تھا۔ اختر کی نیلی آنکھوں میں شرارت کی حدت نے بسیرا کر لیا تھا، اور اس کے انداز میں ایک گرمی آ گئی تھی جو شام کی اولین گھڑیوں میں موجود نہ تھی۔ صوفیہ اٹھ جانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے پیروں کو کیا ہو گیا تھا۔ کہیں آپ مغربی ناچ کو گناہ تو نہیں سمجھتی مس ربیع الدین؟ روبی نے سوال کیا۔ مشرقی پاکستان میں مذہب کہاں ہے جو یہ گناہ ثواب کو سمجھیں گی؟ وہاں تو پرماتما چلتا ہے، نمسکار چلتا ہے۔ صوفیہ نے منہ پھول لیا۔ بارش کی بوندیں اس کی پلکوں پر آ گئی تھیں۔ اختر روبی کو گھماتا ہوا آگے لے گیا۔ ایڈیٹ، تم نے خام خاص کا دل دکھایا، روبی نے ہولے سے کہا۔ سچ سن کر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھا کرے۔ بڑے کٹر مذہبی ہوتے ہیں یہ بنگالی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اختر نے اس کے بالوں کو پھونک مار کر ماتھے سے پرے کیا اور آہستہ سے بولا، ارے بنگلہ بھاشا میں کیا اسلام ہوگا؟ یہاں پنجاب سے اس کا نام نشان مٹتا جا رہا ہے، وہ تو پھر بھی آدھے ہندو ہیں۔ روبی کا قہقہ سازوں کی آواز پر غالب آ گیا اور وہ آرکیسٹرا کے بہت قریب چلے گئے۔ صوفیہ نے اپنا ننھا سا پرس اٹھایا۔ سرخ روشنی میں سے سارا ہوٹل گھومتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج مغرب کی نماز بھی نہ پڑھی تھی، اور اب اس کی طبیعت کچھ ایسی پریشان تھی کہ اسے عشاء کی نماز بھی قضا ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کرسی کو پیچھے کھسکایا اور ننھے ننھے قدم دھرتی باہر چلی گئی۔ اختر کی پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا تو روبی چلایا، ہیلو رضا۔ اختر نے مڑ کر دیکھا۔ ملٹری لباس میں ملبوس کوئی اس سے 2 انچ چھوٹا سانولا سا میجر کھڑا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو مس زمان علی کے ساتھ ناچنے کا شرف حاصل کر لوں؟ میجر بولا۔ اختر نے روبی کو اور بھی قریب کر لیا اور ٹھاٹھ سے بولا، آج کی رات تو مشکل ہے، دیکھیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا شاید۔ میجر رضا علی مایوسی سے گردن جھکا کر واپس چلا گیا۔ وائلن والے کی ہر تان دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھ کر ذرا سا کمر کو خم دے کر تاروں پر لمبا سا گز کھینچتا تو ناچنے والے جوڑے اور بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ وہ صوفیہ کی کرسی کے قریب آ گئے تو اختر نے روبی کے ماتھے سے سر جوڑ کر اس میز کی جانب دیکھا کہ کرسی خالی تھی اور سفید ساڑی والی ہرنیں جا چکی تھیں۔ اختر کی گرفت روبی کی کمر پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی سانس، جس میں سے شراب کی باس دھونکنی بن کر نکل رہی تھی، اب روبی کو اپنے ماتھے پر محسوس نہ ہوئی۔ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ تمہارے پاؤں کہاں جا رہے ہیں ایڈیٹ؟ والز ہو رہا ہے، سلو والز، روبی نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ میں دراصل بہت زیادہ پی گیا ہوں روبی، اور اب مجھے ہوش نہیں رہا۔ روبی نے نازک سا قہقہ لگایا، بھائی خدا را میرے سامنے آؤٹ نہ ہو جانا۔ سامنے والی میز پر میجر رضا لمبا سگار لیے ٹانگیں قالین پر نکالے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اختر نے روبی کو موڑ کر پشت میجر کی جانب کر لی، پھر اشارے سے میجر کو اپنے کی طرف بلایا۔ قسم تمہارے پاؤں غلط پڑ رہے ہیں اختر، روبی نے پھر تنبیہ کی۔ لو روبی، وہ میجر آ رہا ہے، تمہارا پرانا ایڈمائرر۔ اب تم اس کے ساتھ ناچو ورنہ میں تمہارے ساتھ قالین پر اوندھا جا گروں گا۔ میجر نے سر جھکا کر اختر کا شکریہ ادا کیا اور پھر بڑے تکلف سے روبی کا ہاتھ پکڑ کر چل نکلا۔ اختر صوفیہ کی خالی کرسی پر جا بیٹھا۔ سرخ روشنی میں ناچنے والے تمام جوڑے مدھم پڑ چکے تھے، صرف قالین پر ایک سرویٹ گرا ہوا تھا اور وہ جا چکی تھی، وہ جس کا دل دکھانے میں اس نے آج کوئی کسر نہ چھوڑی۔ خاموشی سے چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی اختر کی طرف ناراضگی کے ساتھ نہ دیکھا کیونکہ اس کا دل سمندر تھا۔